أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا تو ہو سکتا میں ہلاک ہو جاتا، میں اس چیز کو استعمال کرتا جس سے میری جان جا سکتی تھی۔ اس نے کہا بالکل، اس کو آدمی اپنا محسن مانے گا۔ تو کہا جس رب نے ہمیں اتنی خطرناک آگ سے آگاہ کیا ہے، اتنے بڑے عذاب سے متنبہ کیا ہے، کیا اس رب کا ہمارے اوپر یہ احسان نہیں ہے جس نے ہمیں دنیا کے اندر ہی بتا دیا کہ لوگوں تمہارے سامنے ایک عدالت ہے، تمہیں وہاں جا کے حساب دینا ہے، تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ نوٹ کیا جا رہا ہے، تمہاری زندگی کا حساب ہونا ہے۔ کہا کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کی بڑی نعمت نہیں ہے؟ جہاں قرآن بار بار پروردگار اپنے اس قرآن کے اندر بڑے پیارے انداز میں اپنے بندوں کو خطاب کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، او ایمان والو، اور وہ لوگوں جو مان چکے ہو، جو مانتے ہو کہ اللہ ہمارا رب ہے، جو مانتے ہو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری پیغمبر ہیں، جنہیں آخرت پر یقین ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی، بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے۔ اللہ متنبہ کر رہا ہے کہ لوگوں تمہارے سامنے ایک بڑی آگ ہے، تم اس آگ کو نہیں برداشت کر پاؤ گے، تم یہ دنیا کی آگ نہیں سہ پاتے ہو۔ وہ آگ اس آگ کے مقابلے میں 69 گنا زیادہ تیز ہے۔ جہاں اس آگ کو تم برداشت نہیں کر پاتے ہو، اس آگ کو کہاں سہ پاؤ گے؟ اس آگ سے بچنے کا سامان تیار کرو۔ سردیاں آتی ہیں، ہر ماں باپ کو فکر ہوتی ہے کہ سردیوں سے بچنے کا انتظام بچوں کے لیے کیا جائے، گرم کپڑے لائے جاتے ہیں، گھروں میں لکڑی کا انتظام، ایندھن کا انتظام کیا جاتا ہے۔ گرمیاں آتی ہیں، آدمی اور انتظام کرتا ہے کہ گرمی کی وجہ سے اپنے بچوں کو کس طرح بچائیں۔ اللہ کہہ رہا ہے جس طرح تم دنیا میں اپنی اولاد کو سردی اور گرمی سے بچانے کے انتظامات کرتے ہو، اسی طرح تمہارے سامنے ایک بڑی آگ ہے، اس آگ سے بچانے کا سامان تیار کر لو، اپنے لیے بھی اور اپنے اہل و عیال کے لیے بھی۔ میرے ایمانی بھائیوں، پروردگار نے ہمیں وہ اسباب بتائے جن اسباب کی وجہ سے انسان اس آگ میں جائے گا، جن اسباب کی وجہ سے انسان جہنم کی کھائی میں گرے گا۔ ایک ایک سبب کو پروردگار نے اپنے قرآن کے اندر بیان کیا تاکہ ہر ایمان والا اس سے پہلے باخبر رہے، ان کاموں کو انسان چھوڑ دے جو کام انسان کو اس آگ میں جانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ پہلا سبب کیا ہے؟ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتہ واولئک لهم عذاب علیم۔ وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے ہیں، جو اپنے رب کے منکر ہیں، جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، جو نافرمانی پہ اتر آئے ہیں، جو رب کی نہیں سنتے ہیں، اپنی منمانی چلاتے ہیں، اپنے نفس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اور قرآن نے اس کو کہا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جہنم ایسے انسان کا ٹھکانہ ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارتا بلکہ اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰ، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا رب بنا لیا ہے؟ جو دل میں آ رہا ہے وہ کر رہے ہیں، ایک طرف اللہ کا حکم، ایک طرف ان کے نفس کی چاہت ہے، اللہ کے حکم کو چھوڑ رہے ہیں، نفس کی چاہت کو پورا کر رہے ہیں۔ کہ یہ اپنے نفس کو اپنا معبود سمجھ بیٹھے ہیں،
تو کہا سب سے پہلا سبب جو جہنم میں جانے کا ہے وہ کفر ہے. اللہ ہم سب کی سے حفاظت فرمائے. اللہ ہمیں ایمان پر استقامت نصیب فرمائے. ہر انسان کو اپنے ایمان کے متعلق فکر مند رہنا چاہے کہ اللہ نے مجھے ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا ہے. اللہ مجھے مرتے دم تک اس ایمان پر استقامت دے اور دنیا سے جاؤں تو یہی کلمہ پڑھتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوئے مجھے موت آئے. اگر آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوا تو یہ انسان کامیاب ہے. اس لیے تو اللہ کے محبوب بھی دعائیں کرتے تھے اللہم انی اسألک ایمانا و یقینا لیس بعدہ کفر. اے اللہ ایسا ایمان مجھے عطا فرما, ایسا یقین مجھے عطا فرما جس ایمان اور یقین کے بعد کفر نہ ہو. یہ دعائیں تھی کائنات کے پیغمبر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ جہنم میں جانے کا پہلا سبب بتایا گیا کفر. تو انسان بعض مرتبہ زبان سے کوئی ایسی بات نکال دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کا ایمان سلب کر لیا جاتا ہے. بعض مرتبہ انسان کوئی ایسا عمل کر لیتا ہے, کوئی ایسا کام کر لیتا ہے جس کو آدمی بہت ہلکے میں لیتا ہے. آدمی سوچتا ہے اس سے کیا ہوگا, لیکن اس سے اس کا ایمان سلب کر لیا جاتا ہے. جس طرح ایک آدمی اگر گناہ کرتا ہے, بدکاری کرتا ہے, زنا میں مبتلا ہوتا ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زانی زنا کرتا ہے اس کا ایمان اس سے الگ کر لیا جاتا ہے اور وہ ہوا کے اندر معلق رہتا, لٹکا ہوا رہتا. اگر اس دوران اس کی موت آئی تو یہ کفر پر مرے گا. تو کچھ گناہ ایسے ہیں جن گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آدمی کا ایمان سلب کر لیا جاتا ہے. اگر آدمی کی موت کفر پر آئی تو جہنم میں جانے کے لیے سبب کفر ہے. اور ایک آدمی اگر ایمان اس کے پاس ہے, اعمال کے اندر کمی ہے, کچھ نمازیں رہ گئی ہیں اور کچھ اعمال رہ گئے ہیں, لیکن ایمان ہے, دنیا سے یہ ایمان کے ساتھ گیا, امید ہے اگر اللہ چاہے وہ بغیر کسی حساب و کتاب کے, بغیر سزا کے اس کو معاف کر کے جنت میں بھیج سکتا ہے. لیکن اگر کفر پر مرا ہے, ایمان اس کے پاس نہیں ہے, پھر یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا اور پھر نکلنے کی کوئی امید نہیں. لیکن اگر ایمان ہے, گناہ ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے گناہوں کی اس گندگی کو صاف کر کے پھر اس کو جنت میں ڈالا جائے. لیکن اگر کفر ہے تو جنت میں جانے کا سوال ہی نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو کافر کے لیے حرام قرار دیا ہے. اور پھر دوسرا سبب بتایا گیا شرک. ایک انسان اللہ کو تو مانتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق میں سے, چاہے وہ اللہ کا کوئی نبی ہو یا اللہ کے نیک بندوں میں سے کوئی ہو, اگر وہ اللہ کی ذات میں یا ان اللہ کی صفات میں اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو شریک مانتا ہے, فرمایا یہ ہے انسان کے لیے جہنم میں جانے کا سبب, جس کے لیے قرآن نے اعلان کر دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. لوگوں اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا, اس کے علاوہ جو چاہے وہ معاف کر سکتا ہے, لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا. تو دوسرا سبب یہ بتایا کہ اگر آدمی مشرک ہے, اعمال وہ کر رہا ہے, نیکیوں کے انبار اس نے لگا دیے ہیں, لیکن شرک کی بیماری کے اندر یہ آدمی مبتلا ہے, فرمایا جنت میں نہیں جا سکتا ہے. اس کے یہ اعمال اس کے کام نہیں آ سکتے ہیں. یہ اعمال پھر ریت کے ڈھیر کے مانند ہوں گے. اور ان کو قرآن نے کہا اس آدمی کی مثال پھر اس شخص کی طرح ہے جس کو پیاس لگی ہو اور وہ ریگستان میں ہو, اس نے دور سے دیکھا کہ وہاں پر ریت چمک رہی ہے, اس کو لگ رہا ہے کہ یہ پانی ہے, اور وہاں جب یہ پہنچا اور وہاں جا کے اس کو پتہ چلا یہ پانی نہیں بلکہ یہ تو ریت ہے, اس کے اوپر کیا گزرے گی. یہی حال اس انسان کا ہے جس نے خوب نیکیاں کی ہیں لیکن شرک کے اندر مبتلا ہے. وہ یہ سوچ رہا اپنی جگہ میں نے بہت نیکی کے کام کیے ہیں, لیکن جب رب کی عدالت میں پہنچا وہاں پتہ چلا کہ میرے اعمال کا تو کوئی وزن ہی نہیں ہے, یہ تو وہ ریت کا ڈھیر ہے, یہ تو راکھ کا ڈھیر ہے, ان اعمال کی کوئی قدر ہی نہیں ہے. اس لیے کہ اس نے رب العالمین کی ذات میں یا اس کی صفات میں اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو شریک ٹھہرایا ہو. تیسرا سبب جو قرآن نے بیان کیا جہنم میں جانے کا وہ ہے منافقت.
قرآن اعلان کر رہا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق لوگ جہنم کی سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، جہنم کی تہ میں ہوں گے۔ کافر کے لیے یہ نہیں کہا کہ وہ جہنم کی تہ میں، اس کے لیے مطلق کہا کہ وہ جہنم میں، لیکن اس منافق کے لیے کہا گیا کہ جہنم کے جو 7 طبقے ہیں سب سے نچلے طبقے میں یہ منافق جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کافر کا کفر بالکل سب کے سامنے ہے، علل اعلان وہ انکار کر رہا ہے، لیکن یہ جو منافق ہے اس نے 2 رخ اختیار کیے ہیں۔ یہ زبان سے کچھ کہتا ہے، اس کے دل کے اندر کچھ اور چھپا ہوا ہے، یہ حالات کے مطابق اپنے آپ کو بدلتا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ جہاں جیسا ماحول ہوگا وہاں ویسا ہی بیس اختیار کرتا ہے، یہ نام بھی اسی طرح کا رکھتا ہے کہ یہ نام ادھر بھی چلے ادھر بھی چلے۔ اور قرآن کریم نے جو علامت منافقین کی بیان فرمائی ہے، اللہ کہہ رہا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سستی اور کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، دل نماز پڑھنے کو چاہتا نہیں ہے لیکن دکھلاوے کے لیے آ رہے ہیں۔ اگر نماز نہ پڑھی لوگ کہیں گے بے نمازی ہے، نماز ہی نہیں پڑھتا ہے، لوگوں کے ڈر سے نماز کے لیے آ رہا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہی نہیں ہے، بہت کم اللہ کا نام لیتا ہے، بس صرف دکھلاوا ہے۔ آپ سورہ بقرہ جب پڑھتے ہیں پہلا رکوع آپ کا مکمل ہو جاتا ہے، دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہم ایمان والے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ گواہی دیتا ہے وہ جھوٹے ہیں۔ یہ کن لوگوں کے بارے میں کہا گیا؟ آپ اندازہ لگائیں، اس وقت جو لوگ اس کے مخاطب تھے وہ لوگ جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے صحابہ کی صفوں میں رہ کر آپ کے پیچھے جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے، جو جہاد کے میدان میں آپ کے ساتھ ساتھ تھے، جو زکوٰۃ بھی دیتے تھے، دل چاہتا نہیں تھا لیکن پھر بھی یہ اعمال کرتے تھے دکھلاوے کے لیے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے وہ یہ سارے کام کرتے تھے، ان کو اللہ کہہ رہا کہ یہ مومن نہیں ہے۔ اور پھر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں اور اس کی علامت بیان فرمائی کہ منافق کون ہوتا ہے؟ اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان واذا عاہد غدر واذا خاصم فجر، جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب بھی کسی سے کوئی وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب بھی اس کو امین بنایا جاتا ہے، کوئی امانت اس کے پاس رکھی جاتی ہے، کوئی عہدہ اس کو ملتا ہے، یہ بھی ایک امانت ہے، فرمایا اس کے اندر خیانت کرتا ہے، بات بات پہ جھوٹ، دھوکہ اور فراڈ، یہ سب اس کی زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ اور آج اگر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، ہمارا بھی یہی حال ہے۔ آج کا اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا آدمی نماز وہ نہیں پڑھتا ہے، زکوٰۃ وہ نہیں دے رہا ہے، اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنی ہو اس کے لیے وہ تیار نہیں ہے، اس کے علاوہ حج وہ نہیں کر رہا ہے، اور جھوٹ سب سے زیادہ، دھوکے میں سب سے آگے، فراڈ میں سب سے آگے، امانتوں کے اندر خیانت میں سب سے آگے، اور اس کے بعد بھی سب سے زور سے نعرہ لگاتا ہے کہ جنت کا ٹھیکیدار تو میں ہی ہوں۔ آپ اندازہ لگائے، قرآن ان کو کہہ رہا ہے کہ تم مومن نہیں ہو، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس آدمی کے اندر ان باتوں میں سے کوئی ایک بات پائی گئی وہ پکا منافق۔ منافقوں والی علامتیں تو نہیں ہے، پھر ان کو قرآن کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ مومن نہیں ہے؟ آگے پھر پروردگار نے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، جب ایمان والوں کے ساتھ ملتے ہیں ان سے کہتے ہیں ہم تو تمہارے ہیں، ہم تو پکے مومن ہیں، زور زور سے نعرے لگاتے ہیں۔ عبداللہ ابن ابی مسجد نبوی کی پہلی صف میں کھڑے ہو کر کہتا تھا ھذا بینکم رسول اللہ، یا اللہ کے رسول تمہارے درمیان ہے، ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو۔ صحابہ سمجھتے تھے کہ یہ کچھ اور کہنا چاہتا ہے، اس کے دل کے اندر نفاق ہے،
اس کے دل کے اندر کفر ہے، زور سے نعرہ لگاتے ہیں ہم تو پکے ایمان والے ہیں، اور وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، جب نافرمانوں کے پاس پہنچتے ہیں، ان سے کہتے ہیں ہم تو تمہارے ہیں، إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان ایمان والوں کو بیوقوف بنا رہے تھے، اصل تو ہم تمہارے ہیں۔ اور اس کے لیے اگر آپ نے دیکھنا ہو موجودہ دور میں جو مثال ہمارے سامنے ہے وہ ہمارے اکثر سیاسی لیڈر، جب وہ مسلمانوں کے یہاں آئیں گے آپ دیکھیں گے جب وہ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں آدمی کو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ وقت کا کوئی بڑا محدث ہے، وقت کا کوئی بڑا مفسر ہے، ایسے وہ اسلام کو بیان کرتا ہے اور اس طرح وہ پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ شاید اگر میں تمہارا قائد نہ بنا تو اسلام تمہارا خطرے میں ہے۔ اور جو ہی کسی ایسی جگہ چلا گیا جہاں ایمان والے نہ ہوں وہاں پھر وہ ٹیکا بھی لگائے گا، وہاں وہ ماتھا بھی ٹیکے گا، وہاں وہ سارے کام کرے گا اور ان سے کہے گا جناب ہم تو بالکل تمہارے ہی ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے ہم ان کے ساتھ جاتے ہیں۔ یہ وہ مثال، وہ جو منظر قرآن نے پیش کیا ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ادھر گئے ان کو کام تمہارے، ادھر آئے ان سے کام تمہارے۔ اور پھر جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامتیں پیش کی، بات بات میں دیکھو جھوٹ، جب وعدے کیے جاتے ہیں، جب اپنا مقصد نکالنا ہوتا ہے اپنے مفاد کے خاطر لوگوں کے ساتھ کیسے وعدے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جب مقصد حاصل ہو گیا پھر وہ سارے وعدے بھول جاتے ہیں۔ پھر جب ان کو کوئی امانت ملتی ہے، کوئی عہدہ ملتا ہے، پھر اس کے اندر کس طرح خیانت ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کی سے حفاظت فرمائے، اللہ منافقت سے ہمیں بچائے۔ اس لیے کہ منافق کے لیے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم کی تہ میں یہ منافق جائے گا۔ اس لیے کہ اس نے دو رخ اختیار کیے، یہ حالات کے اعتبار سے اپنے آپ کو بدلتا تھا۔ ایمان جس کے اندر ہو اس کے سامنے کتنے سخت حالات آئیں، یہ ایمان والا کبھی بھی حالات کے سامنے اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتا ہے، یہ کوئی سمجھوتا نہیں کرتا ہے، یہ کہتے جان جائے لیکن ایمان نہیں جانا چاہیے۔ یہ تیسرا سبب بتایا جہنم میں جانے کا۔ اور چوتھا سبب ہے عبادات کے اندر عبادات کو ترک کرنا، جس طرح نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، جو اہم عبادتیں ہیں، ان عبادتوں کا ترک کرنا یہ بھی انسان کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بنیں گے۔ اور عبادات کے اندر سب سے پہلا مقام جو ایمان کے بعد حاصل ہے وہ نماز کو ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر ایمان والے سے سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اگر اس میں انسان نکل گیا تو آگے کی منزلیں بھی پھر اس کے لیے آسان ہو سکتی ہیں، اگر یہاں پھنس گیا تو آگے بھی پھر پھنس جائے گا۔ تو پہلا سوال نماز کے تعلق سے ہونا ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم نماز کے اندر کتنی کوتاہیاں کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس انسان نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا، وہ کافر ہو گیا۔ اس میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور دیگر ائمہ حضرات نے فرمایا کہ یقیناً وہ کافر ہو گیا، اس لیے کہ اس نے اللہ کے ایک حکم کو چھوڑا ہے جان بوجھ کر، یہ جانتے ہوئے کہ نماز میرے اوپر فرض ہے، اس کے بعد بھی اس کو چھوڑ رہا ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا کہ نہیں، کافر تو نہیں ہوگا، البتہ کافروں والا عمل اس نے کیا ہے، لیکن اگر نماز کا انکار کرے گا پھر سب کے یہاں حقیقت میں وہ کافر ہو جائے گا۔ اور جہنم میں جانے کا سبب جو قرآن نے نماز کے حوالے سے بیان کیا ہے، فرمایا جنتی جنت میں چلے گئے، دوزخی دوزخ میں چلے گئے، اللہ دونوں کو آمنے سامنے کرے گا۔ یہ جنتی ان دوزخیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، تم کیوں دوزخ میں چلے گئے، کون سی چیز تھی جس نے تم کو جہنم میں لیا؟ جواب آئے گا لم نک من المصلین، جب ہم دنیا میں تھے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، ہم بیکار باتوں میں اپنا وقت گزارتے تھے، وکنا نکذب بیوم الدین، ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ تو یہاں بھی یہ دوزخی اپنا پہلا جرم جو بیان کر رہا ہے
وہ नमाज का न पढ़ना बयान कर रहा है कि नमाज नहीं पढ़ी है। आप देखें रहमत वाले पैगंबर को, जिनके लिए कुरान में परवरदिगार ने फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, कि वो पैगंबर हैं जिन्हें ईमान वालों की छोटी सी तकलीफ भी नहीं देखी जाती है, उनसे ईमान वालों की कोई तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती है। वो रहमत वाले पैगंबर कहते हैं कि आजान होने के बाद जो ईमान वाला मस्जिद में ना आए, दिल ये चाहता है जवानों को हुक्म दूं वो लकड़ियां इकट्ठी करें और मैं अपनी जगह किसी को नमाज के लिए खड़ा कर दूं और जाकर उनके घरों को आग लगा दूं, जो आजान सुनने के बाद भी मस्जिद में नहीं आते हैं, जो घरों में पढ़ते हैं। उनके लिए इतनी सख्त बात अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। आप मुझे बताएं, क्या हमारे घरों में आज आग नहीं लगी है? बाप बेटे का झगड़ा, शौहर बीवी का झगड़ा, औलाद मां बाप की नाफरमान, घरों के अंदर चैन और सुकून नहीं। क्यों? इसलिए कि हमने अल्लाह के घर को वैरान किया। एक बेनमाजी की वजह से 40 घरों में नहुसत जाती है। जिस घर के अंदर ही 10 बेनमाजी हों, उस घर के अंदर खैर और बरकत कहां से आएगी? उस घर के अंदर कहां से सुकून आएगा? ये मस्जिदें जब वैरान होती हैं, ये अल्लाह के सामने बद्दुआएं करती हैं, अल्लाह इन तेरे बंदू ने जिस तरह मुझे वैरान कर दिया है, इसी तरह इनकी जिंदगियों को तू वैरान कर दे, इनके घरों को तू वैरान कर दे। जब ये मस्जिदें आबाद होंगी, फिर इंसान की जिंदगियां आबाद होंगी, फिर हमारे घर आबाद होंगे। तो जहन्नुम में जाने का एक सबब यह भी बताया गया कि इंसान इबादत में से नमाज को तर्क कर दे। तो इसलिए आज की इस मजलिस में हम इरादा करेंगे कि हम नमाज में कोताही नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। जो हज़रात घरों में पढ़ते हैं, घरों के बजाय मस्जिदों में आके हम नमाज अदा करेंगे, जमात के साथ पढ़ेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुनाफिक भी घर के अंदर नमाज अदा नहीं करता था। उसको डर रहता था कि अगर घर में मैंने नमाज अदा की तो लोगों के सामने जाहिर हो जाएगा कि ये मुनाफिक है। वो भी पहली सफ में आके खड़ा हो जाता था कि कहीं मुनाफिक मुझे शुमार न किया जाए। आज बगैर उज्र के हम घरों में नमाज अदा करते हैं। अगर कोई उज्र हो फिर तो अलग बात है, लेकिन बगैर उज्र के आजान सुनने के बाद ईमान वाला कभी अपने घर में नहीं रहेगा। फिर ज़कात है, कुरान में बार बार परवरदिगार ने हुक्म दिया अकीमुस्सला व आतुज़ ज़का, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। फिर कुरान में वईद बयान की वल्लज़ीना यकनिज़ूना अज़्ज़हब वल फिद्दत वला युनफिकूनहा फी सबीलिल्लाह फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। वो लोग जो सोना और चांदी जमा करते हैं, जो माल और दौलत इकट्ठा करके रखते हैं, वला युनफिकूनहा फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में उसको खर्च नहीं करते हैं, फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, उनको दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दीजिए। यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम, जिस दिन उस माल को, उस दौलत को जहन्नुम की आग में तपाया जाएगा और फिर उसके जरिए से फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम, उनके चेहरों को दागा जाएगा, उनके पहलुओं को दागा जाएगा, उनकी पीठों को दागा जाएगा और कहा जाएगा हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, यह वो तुम्हारा खजाना, यह वो तुम्हारी दौलत जो गिन गिन के तुम जमा करके रखते थे, आज उसका मजा तुम चखो। और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन आताहुल्लाहु माला, जिस इंसान को अल्लाह ने माल दिया, फलम युअद्दि ज़कातहु, उसने उसकी ज़कात अदा ना की, मुस्सिला लहु यौमल क़ियामा शुजाअन अक़रअ लहु ज़बीबतान, उसको एक गंजे सांप की शक्ल दी जाएगी जिसके 2 सियाह नुक्ते होंगे, इंतहाई जहरीला होगा और उसकी गर्दन में तोक बना के डाला जाएगा और फिर उसकी जबड़ों को पकड़ेगा, उसे कहेगा अना मालुक अना कंजुक, मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा खजाना हूं। तो यह भी एक सबब है, अल्लाह ने माल दिया है, उस माल को अल्लाह के रास्ते में आप खर्च करें। जो हक उस माल के साथ यतीमों, गरीबों और जरूरतमंदों का वाबस्ता है, वो हक आप उन तक पहुंचाएं। और इसी तरह कितने लोग ऐसे हैं दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर सैर और तफरीह के लिए, पिकनिक के लिए जाते हैं, लेकिन हज की उन्हें तौफीक नहीं होती है। माल है लेकिन फिर इसको मुअख्खर कर रहे हैं, कोई बात नहीं, जब रिटायर हो जाएंगे फिर हम हज करेंगे। अगर अभी से हज किया फिर हज को पालना पड़ेगा, फिर झूठ छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब ये सुधरना ही नहीं चाहता है,
یہ سوچتے کہ جب ریٹائر ہو جاؤں پہلے خوب حرام کماؤں، پہلے خوب لوگوں کا حق ماروں اور پھر میں آخر میں حج کے لیے جاؤں۔ میرے ایمانی بھائیو نہ، بلکہ جب اللہ نے موقع دیا اسی وقت آپ جائیں، زندگی بدلنے کا ارادہ کریں، زندگی بدل جائے گی۔ لیکن ہم نے زندگی کو بدلنے کا ارادہ ہی نہیں کیا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں حج کیوں نہیں کر رہے ہو؟ جناب اگر حج پہ جائیں گے پھر حج کو پالنا پڑتا ہے، پھر جھوٹ نہیں بولنا ہے، اس کا مطلب اس کا پہلے سے ارادہ ہے مجھے جھوٹ بھی بولنا ہے، مجھے لوگوں کو دھوکہ بھی دینا ہے، مجھے ابھی فراڈ بھی کرنے ہیں، اس لیے میں حج نہیں کر رہا ہوں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اور پھر روزہ ہے، کتنے لوگ بغیر کسی عذر کے روزے چھوڑ دیتے ہیں، معمولی بہانہ بنا لیتے ہیں۔ تو یہ جو ترک عبادات ہے یہ بھی جہنم میں جانے کے ایک سبب ہے۔ اسی طرح ایک سبب حرام مال کا کمانا، حرام مال کمانا کھانا، اور یہ انسان کے لیے جہنم میں جانے کا ایسا سبب، اور دنیا میں بھی اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ آج آپ پوری دنیا میں نظر ڈالیں، خود ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، ہر آدمی کی خواہش ہے کہ میں پیسے چھاپنے کی مشین بن جاؤں۔ ایک ہی مقصد ہے کہ میں نے مال دولت اکٹھی کرنی ہے۔ اس پھر حلال کو بھول جاتا ہے، پھر آدمی حرام کو بھول جاتا ہے، حلال اور حرام کی کوئی تمیز وہ نہیں رکھتا ہے، یہاں تک کہ پھر انسان اپنی عزتوں کا سودا کرتا ہے۔ کیوں؟ صرف اپنی جھوٹی شان کو برقرار رکھنے کے لیے کہ میرے پاس بڑا سے بڑا مکان ہو، لوگوں میں میری ناک اونچی رہے، میرے بچے مہنگے سے مہنگے اسکول میں پڑھیں، میرے پاس ہر سال نئے ماڈل کی گاڑی ہو، میرے پاس فلاں چیز ہو، اتنی پراپرٹی ہو، لوگوں میں میرا ایک نام رہے گا۔ اس کے لیے وہ غریبوں کا خون چوستا ہے، اس کے لیے وہ غریبوں کا حق مارتا ہے، اس کے لیے اپنے ایمان کا سودا کرتا ہے، یہاں تک کہ انسان اپنے آپ کو بیچ ڈالتا ہے، اپنی عزت کا سودا کرتا ہے۔ آج دیکھو کتنے جوان بچے اور بچیاں سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر صرف پیسے کمانے کے لیے اپنے آپ کو ننگا کر رہے ہیں، کتنی بے حیائی کے وہ کام کر رہے ہیں، اور اپنے جسموں کی نمائش وہ کرتے ہیں، اور باپ فخر کرتا ہے کہ میرے بیٹے کی یوٹیوب سے اتنی انکم ہے، بیٹی کی اتنی انکم ہے، اور فخر کرتے ہیں میری بیٹی کے اتنے فالوورز ہیں اور اس کو اتنے لوگ دیکھنے والے ہیں، اس لیے کہ آنکھوں کے اوپر بے غیرتی کی پٹی پڑ جاتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے ایک ہی مقصد بنایا ہے کہ میں نے پیسہ کمانا ہے۔ اب وہی بیٹی اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے، دنیا کو دکھاتی ہے، اور اپنے لیے جہنم کا سامان وہ تیار کر رہی ہے۔ یہ انسان بھول جاتا ہے کہ جس مال کے ذریعے سے آج میں اپنی ناک اونچی رکھ رہا ہوں، اپنی عزت بنا رہا ہوں، یہی مال میرے لیے قیامت کے دن ناک کٹنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور وہاں جہاں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت تک آخری انسان تک تمام لوگ موجود ہوں گے، اس وقت انسان کو ذلیل ہونا پڑے گا۔ وہاں پر یہ سارے راز کھل کر آئیں گے، کس کا حق مارا تھا، کس کو گالی دی تھی، کس کا خون چوسا تھا، ایک ایک چیز انسان کے سامنے آئے گی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من المفلس، یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے جواب دیا مفلس آدمی وہ ہے جس کے پاس مال نہیں، جس کے پاس دولت نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، مفلس وہ نہیں ہے، مفلس وہ ہے جس نے بہت ساری نمازیں پڑھی ہیں، جس نے روزے رکھے ہیں، جو راتوں کو عبادت کرتا رہا ہے، حج کیے ہیں، سارے کام کیے، لیکن کسی کا حق مارا، کسی کو گالی دی، کسی کو تکلیف پہنچائی۔ اب قیامت کے دن یہ جب آئے گا وہ حق والے حق اس سے مانگیں گے۔ وہاں پر نہ مال ہوگا، نہ دولت ہوگی، نہ درہم ہوں گے، نہ دینار ہوں گے، وہاں پر اب اس کی نیکیاں لی جائیں گی، ان حق والوں کو دی جائیں گی۔ نیکیاں ختم ہو گئی، حقوق باقی ہیں، اب ان کے گناہ اٹھا کر ان کو اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ اور یہ تو امید لے کے گیا تھا جنت میں جاؤں گا، اب وہ گناہوں کا بوجھ لے کے جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس بیماری کے اندر بڑے سے بڑے دیندار بھی آج مبتلا ہے، بچے اس پہ لگے ہوئے ہیں، وہ فخر کر رہا ہے میری بیٹی ماڈل بن رہی ہے، میرا بیٹا فلاں کام کر رہا ہے، وہ غیر محرم کے ساتھ عیاشی کر رہا ہے، اس کی ویڈیوز وہ سوشل میڈیا پہ ڈال رہا ہے، اور ہزاروں بچوں کو اس طرح وہ تباہ کر رہا ہے۔ اور کتنے لوگ نشے کا کاروبار کر رہے ہیں،
जवान बच्चों और बच्चियों की जिंदगियां तबाह कर रहे हैं और खूब माल कमाना चाह रहे हैं। वो रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं, अरबपति बनना चाहते हैं, क्योंकि हलाल रास्ता इख्तियार करके रातों रात तो नहीं बन सकते हैं। फिर वो नशे का कारोबार करते हैं, सोचते रातों रात करोड़पति बन जाऊं। मुझे बताएं, जिस बच्चे की जिंदगी उसने तबाह की, जिसको इसने नशे में लगाया, उसके माँ बाप दिन रात खून के आंसू रोते हैं और ये अपनी जगह सोचते हैं मैंने बड़ा माल इकट्ठा किया। क्या उस माँ बाप के आंसू इसको चैन और सुकून से रहने देंगे? कभी भी नहीं। मेरे ईमानी भाइयों, ये जो हराम माल है ये भी इंसान को जहन्नुम में जाने का एक जरिया बन जाता है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला यदखुलुल जन्नता जसदुन, कि वो जिस्म जन्नत के अंदर नहीं जा सकता है, गुज़िया बिल हराम, जिसको हराम माल के जरिए से गिजा मिली हो, जो हराम माल से परवरिश पाया हो जिस्म, फरमाया वो जन्नत में कभी नहीं जा सकता है। ये तो दुनिया में इसकी आखिरत की सजा है। और दुनिया में जब हराम का एक लुकमा इंसान की पेट में जाता है, 40 दिन तक कोई इबादत कबूल नहीं, कोई दुआ उसकी कबूल नहीं। आज हाल क्या हमारा? आज हर जगह मजालिम और नाइंसाफी के शिकार हम लोग हैं। हर जगह हम चीख रहे हैं, हाथ खूब लंबे करके गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन सुनी नहीं जा रही है। हरम का इमाम रो रो के दुआएं मांग रहा है, लाखों लोग जो आमीन कह रहे हैं, इसके बाद भी हम उसी जिल्लत में हैं। क्यों नहीं हमें गलबा मिल रहा है? क्यों नहीं दुश्मन मगलूब हो रहा है? इसलिए कि इन जिस्मों की जो परवरिश हो रही है वो हराम गिजा से। और अल्लाह के महबूब ने फरमाया मलबसुहु हरामुन व मशरबुहु हरामुन व मतअमुहु हरामुन, उसका खाना हराम, उसका पीना हराम, उसका लिबास हराम, वो सर से लेकर पांव तक हराम के अंदर डूबा हुआ है। उसका घर सूद का बना हुआ, लोन लिया है, उसको घर भी हराम का बना हुआ है। उसकी गाड़ी जिसमें वो घूम रहा है वो हराम की है और ये दुआएं कर रहा है। आपने फरमाया फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, इसकी दुआ कहां कबूल हो जाएगी? और आज हम इन चीजों के अंदर मुब्तला हैं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था कि जो आदमी सूद का 1 दिरहम भी खाएगा, 1 रुपए भी खाएगा, फरमाया ये गुनाह कितना बड़ा है, 36 मरतबा मां के साथ जिना करने से भी बड़ा गुनाह है। आज इसको हम गुनाह मानते ही नहीं है, आज हम इसको बुराई मानते ही नहीं है। आज हर आदमी कुछ भी छोटी सी भी बात होती है बस फौरन कहता है लोन निकालूंगा, मकान लोन पे, शादी करनी है लोन पे। भाई किसने तुझे इतनी जिम्मेदारी दी कि तू इस तरह बेफजूल इतना पैसा तू लगाए जिसके लिए तुझे अपने आप को बैंक का मकरूज करना पड़े? बेटी की शादी है उसके लिए तू कर्जे ले रहा है और सूद के अंदर मुब्तला हो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था एक वक्त आएगा मेरी उम्मत के ऊपर ऐसा भी कि धुआं, यानी जो सूद का धुआं है ये जो हर घर तक पहुंचेगा। एक आदमी अगर अपने आप को बचाना चाहेगा, सूद नहीं खाएगा, धुआं उस तक भी पहुंचेगा। इसलिए कि सूदी निजाम पूरे दुनिया के अंदर है और जकड़ा हुआ है, आदमी नहीं बच पा रहा है। मेरे ईमानी भाइयों, जबकि अल्लाह का कुरान कहता है कि ये बिल्कुल अलल ऐलान, अल्लाह और उसके रसूल के साथ ऐलान जंग है। इन गुनाहों को हम गुनाह मानते ही नहीं है। नमाज भी पढ़ रहे हैं, सूदी कारोबार भी कर रहे हैं और उसके अंदर मुब्तला है, तहज्जुद के पाबंद है, तकबीर उला के पाबंद है, हज पे हज भी, अब तो लोग लोन लेके हज भी कर रहे हैं। अल्लाह हम सब की से हिफाजत फरमाए। ये उस असबाब हैं जो अल्लाह के कुरान में अल्लाह ने बयान किए हैं, जो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए हैं, ताकि आदमी पहले से इन चीजों से अपने आप को बचाए। जो कहा गया है इन्न जहन्नम कानत मिरसादा, लोगो जहन्नम तुम्हारे लिए घात में लगी हुई है, लित्तागीन मआबा लाबिसीन फीहा अहकाबा ला यज़ूकून फीहा बरदन वला शराबा। आज हराम माल के खूब मीठे मीठे मशरूबात पी रहे हो, आज हराम माल से खूब अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं खा रहे हो। अल्लाह कह रहा है जब यहां पहुंचोगे फिर क्या ग़िज़ा मिलेगी? फिर जहन्नमियों के जख्मों से निकलने वाला खून और पीप तुम्हें ग़िज़ा के तौर पर मिलेगा और फिर ज़क्कूम मिलेगा जो इंतहाई कड़वा होगा और फिर खोलता हुआ पानी पीने के लिए दिया जाएगा। आदमी कहेगा नहीं पीऊंगा, क्या होगा? अल्लाह कहता है कैसे नहीं पियोगे? ऐसे पियोगे जिस तरह एक प्यासा ऊंट जब पानी उसके सामने रख दो वो किस तरह पानी पीता का, इस तरह तुम वो खोलता हुआ पानी पियोगे जिससे तुम्हारी आंतें
جڑ جائیں گی۔ اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ میرے ایمانی بھائیوں، ان مجلسوں کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں فکر ہو کہ ہم کس طرح اپنے ایمان کو بچائیں، اپنی آخرت ہمیں یاد آئے۔ آج کے دور میں سب سے بڑا چیلنج ہمارے لیے اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ پوری دنیا کی باطل کی کوششیں، سارے شیاطین اور شیطانوں کے آلائے کار اسی بات کے پیچھے لگے ہیں کہ ان معصوم بچوں کے دل و دماغ میں پہلے سے ایسی باتیں نقش کر دی جائیں، ایسی تعلیم ان کو دی جائے۔ اس لیے نظام بھی ایسا ہی بنایا گیا کہ ایمان اور کفر کا فرق ان کے اندر سے ختم ہو جائے۔ اور کس طرح آج جوان بچے بچیاں مرتد ہوتے جا رہے، ماں باپ کو پتہ ہی نہیں، باپ تہجد گزار ہے لیکن بچہ اس سے دور ہے، وہ اس کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں، اس کا ایمان سلب ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے جو قرآن میں کہا، اے ایمان والو اپنی بھی فکر کرو، اپنی اولادوں کی بھی فکر کرو، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس لیے اپنی اولاد پر نظر رکھیں، کہیں ہمارے بچے ایمان سے دور تو نہیں ہو گئے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے یہاں پوچھ ہوگی کہ بتاؤ آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی تھی، ان کو آپ نے اسلام کا کتنا تعارف کروایا، ان کو آپ نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کتنا کروایا ہے۔ ہم اس رب کی عدالت میں کیا جواب دیں گے؟ اس کے لیے ہر انسان نے تیاری کرنی ہے اور اپنی زندگیوں کا محاسبہ اسی دنیا کے اندر کرنا ہے۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، اور انسان کوشش کرے اس سودی نظام سے، اس حرام مال سے بچنے کے لیے جتنا ہو سکے کوشش ہم تک ہے، اور جہاں پھر مجبوری ہے وہ مجبوری کے درجے میں چلی جاتی ہے اور اس پر اللہ کے یہاں بھی معافی مل سکتی ہے۔ لیکن جب انسان بچنے کی کوشش ہی نہ کرے اور بہانہ بنائے کہ کیا کرے، حالات ایسے ہیں، جو بچنا چاہتا ہے وہ آج بھی بچ سکتا ہے، اس کے لیے اللہ راستے بھی کھول دیتا ہے۔ جب انسان کوشش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی وہی چیز حلال طریقے سے اس کو عطا کر دیتا ہے۔ ایک انسان محض اللہ کے لیے حرام کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب العالمین حلال ذریعے سے اس کو وہ چیز عطا کرتا ہے۔ آپ آزما کے دیکھیں، اللہ رب العالمین اپنے بندے کو کبھی نا امید نہیں کرتا ہے، کبھی اس کو یوں ہی بے سہارا نہیں چھوڑتا ہے۔ ایک انسان اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے اور اللہ رب العالمین اس کی انگلی نہ پکڑے، اس کو اپنے قریب نہ آنے دے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ کہتا تم کوشش تو کرو ہمارے قریب آنے کی، راستے ہم آسان کریں گے، راہیں ہم تمہارے لیے کھولیں گے۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے، آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان ٹوٹی پھوٹی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔